اس کی زبان میں لغنت تھی، وہ رک رک کر بولتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دوست اس کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی اس کو ڈیش کہتا اور کوئی جاؤ امپیڈمنٹا کہتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر اپنی ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے وہ شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بات کرتا اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایسی ریاست کا صدر بنا جو دنیا کی سپر پاور ریاست ہے، اور اس ریاست کا نام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں جو بائیڈن کی لائف کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں الماس اسٹوڈیو اور میں ہوں نعمان مشتاق۔ جو بائیڈن بات کرتے وقت اپنا نام بتاتے ہوئے جو کہنے کے بعد بائیڈن کہنے میں ہکلاتے ہوئے بائی بائی کی تکرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دوستوں نے اس کا نام ہی بائی بائی رکھ دیا تھا۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 میں ریاست پینسلوینیا کے قصبے سیکرنٹن میں عام محنت کش والدین کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے، اور ان کی والدہ کیتھرین یوجینیا ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھی۔ لیکن جو بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب کبھی وہ محلے کے دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی ماں انہیں کہتی، ان کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر بلند کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ ان کے مطابق ان کے والدین نے ان کو سخت کوش بنایا تاکہ وہ زندگی کا مقابلہ کر سکیں۔ جو بائیڈن 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈیلاویئر ریاست منتقل ہو گئے، کیونکہ وہاں ڈوپو نامی کمپنی کا ایک نیا کیمیکل پلانٹ کھلا تھا، جس کی وجہ سے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ یہاں وہ سینٹ ہیلینا اسکول میں گئے اور پھر علاقے کے ایک اچھے اسکول آرچمیر اکیڈمی میں انہیں داخلہ مل گیا۔ جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاست میں BA کیا۔ اپنی تعلیم کے دوران وہ بہاما کے جزائر پر سیر کرنے گئے تھے، جہاں سیریکیوز یونیورسٹی کی طالبہ نیلیا ہنٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور سیریکیوز میں قانون کے شعبہ میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور 1 برس بعد نیلیا سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو نے جواب دیا، میں امریکہ کا صدر بنوں گا، حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے قانون کے طالب علم تھے۔ 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر کے ایک اور شہر ویلمنگٹن منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ 1970 میں وہ نیو کاسل کاؤنٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسلر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وکالت جاری رکھی۔ اسی دور میں ان کے ہاں 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جوزف بائیڈن III، ہنٹر بائیڈن اور نومی بائیڈن پیدا ہوئے۔ 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جیک کیلی بوگس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ان کا اپنے مضبوط حریف کے خلاف جیتنے کا کم امکان تھا، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس میں ان کی بہن اور بیوی نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ ان کے والدین نے بھی گھر گھر جا کر ان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اس برس نومبر میں مقابلہ بہت کانٹے دار ہوا اور ووٹر بھی زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشنوں پر آئے۔ نتیجہ جب نکلا تو بہت سارے لوگوں کو بائیڈن کی کامیابی پر حیرت ہوئی۔ اس طرح وہ ملک کی تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ عین ان دنوں میں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار کے ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی کہ راستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہاسپٹل روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے، اور بعد میں وہیں بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ جو بائیڈن نے 1977 میں جل سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی 1981 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے، ان سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں اس المیہ کے بعد غیر رسمی طور پر اپنا مستقل نمائندہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے 2007 میں صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے جلد ہی دستبردار ہو گئے۔
لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار براک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر نامزد کیا اور اس طرح وہ امریکہ کے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئے۔ بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ 2017 میں جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے اور اس کے 2 برس بعد بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ جیسے یہ نظر آنے لگا کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے والے ہیں، ڈیموکریٹ کے بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز اپنی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس دوران جنسی طور پر ہراساں کرنے کے نئے الزامات سامنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ بائیڈن کی ایک پرانی اسسٹنٹ تارا ریڈ کی جانب سے یہ الزامات آتے ہیں۔ تارا ریڈ نے جو بائیڈن کے ساتھ 30 برس تک کام کیا ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ بائیڈن نے کانگریس کے کسی ہال میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ جو بائیڈن پر کئی عورتوں نے ایسے الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ کھل کر ان کے جسم کو غیر مناسب انداز میں چھوتے رہے ہیں۔ تاہم تارا ریڈ کا پہلا الزام جو کھل کر سرعام سامنے آیا، جو بائیڈن نے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا، میں 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاہم اس ریڈ کے قریبی جاننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مبینہ جنسی زیادتی کی بات اپنے قریبی دوستوں کو پہلے بھی بتائی تھی۔ اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے، یا ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یا ان کے ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ متوقع نتائج کے مطابق امریکہ کے 46ویں صدر بننے والے بائیڈن کو تیسری فہرست یعنی کہ حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔